آنے والے چلے جا، میرے ابا جان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اب وہ نہیں ملیں گے، نہیں ملنا، میں ملنے نہیں دیتی۔ حضور نے آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا اے فاطمہ تو جانتی ہے گھر پہ جو دستک دے رہا ہے وہ دستک دینے والا کون ہے، تو جانتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ وہ آنے والا دستک دینے والا وہ ہے جو کسی کے گھر پہ دستک دے کے نہیں آتا، بغیر دستک کے آتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ تیرے باپ کا اعزاز ہے، یہ تیرے باپ کا اعزاز ہے کہ دستک دے کے آ رہا ہے، وہ عزرائیل ہے، اور دستک جو دے رہا ہے وہ جبرائیل۔ بہرحال اندر آئے، جبرائیل نے عرش سے سلام لایا۔ میں آج جہاں رمضان کی فضیلت، اس کی جدائی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ویسے ہی رسول کی عظمت کے نشان بھی تمہارے دلوں پہ بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا رسول کون ہے۔ تو ارشاد فرمایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سلام بھیجتا ہے اور میرے ساتھ اسرائیل کو بھیجا ہے۔ اسرائیل سلام عرض کرتا ہے اور اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ میرے حبیب سے اجازت لے کے میرا حبیب آنا چاہے تو لے کے آ، اجازت لے کر آ، لے کر روح کو قبض کرنا، اگر وہ اجازت نہ دے تو ویسے ہی واپس چلا آنا۔ عزیزو، ہر آدمی آتا ہے چلا جاتا ہے، موت کا ہر ایک پر بس ہے، لیکن نبی پر اس معنی میں بس نہیں تھا کہ اللہ نے اس دنیا میں رہنے کا اختیار ہمارے حبیب حضور کو دے دیا تھا۔ تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے جب یہ سنایا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آپ کی جان قبض کی جائے گی یا رسول اللہ، اسرائیل اجازت طلب کرتا ہے، تو حضور نے کیا فرمایا، ہے جبرائیل میرے جانے سے پہلے ان آخری لمحات میں، ساعتوں میں مجھے میری امت کا خیال آتا ہے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ گناہوں میں مبتلا، رسول کو بھولنے والے، رسول کے احکام کو پس پش ڈالنے والے، تراویح کو چھوڑنے والے، اللہ کے حبیب کی باتوں کو پس پش ڈال کر نافرمانیاں کرنے والوں، جب آخری لمحہ آیا حضور کا، حضور نے دنیا کے جانے آنے سے پہلے سوال پوچھا کہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ جبرائیل نے اللہ عز و جل سے درخواست کی، واپس گئے، جا کے عرض کیا یا الہ العالمین، تیرا حبیب آنے سے پہلے اپنی امت کی مغفرت کا وعدہ چاہتا ہے، ان کو یہ فکر، تیرے حبیب کو یہ فکر دامنگیر ہے کہ امت کا کیا حال ہوگا۔ حق تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا ہے جبرائیل، حبیب کو سنا دو کہ امت کے بارے میں فکر نہ فرمائے، اللہ ان کی امت کے مغفرت کا سامان کر دے گا۔ اور یہ بھی سنا دینا میرے حبیب سے کہ اے حبیب چاہو تو دنیا میں رہو، لیکن اے حبیب تم سے ملنے کا مجھے اشتیاق ہے، آؤ چلے آؤ، اشتیاق ہے، آؤ
میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اختیار میں نے دیا ہے چاہے دنیا میں رہو، لیکن مجھے اشتیاق ہے تم سے ملنے کا، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو بزرگو دوستو، جب جبرائیل نے یہ بات سنائی، یا رسول اللہ مشتاق ہے، ملنا چاہتا ہے، آپ چلتے ہیں یا یہاں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جب اللہ میرا مشتاق ہے ملاقات کا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ جب رب مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی جانے کے لیے تیار۔ تو عزیزو بزرگو دوستو، جانے والے اگر محبوب ہو تو رنج ہوتا ہے۔ حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ کی حالت بگڑ گئی، کوہرام مدینے میں مچ گیا، صحابہ دیوانے ہو گئے۔ اور یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سورج نکلا ہوا ہے لیکن مدینے پہ اندھیرا چھا گیا تھا، اور صحابہ گم ہو گئی، ان کی عقلیں، کسی سے بات کی نہیں جاتی، کسی سے چلا نہیں جاتا، کوئی ہوش میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ رسول جو ان کا حبیب تھا، محبوب تھا، ہمدرد تھا، غمگسار تھا، وہ اب اس عالم میں نہ رہا، صحابہ کو رنج ہوتا تھا۔ تو بزرگو دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے چین ہو گئے، ہوش و حواس عمر فاروق کے جگہ دے دیے، جگہ چھوڑ دیے۔ عمر دیوانگی کا عالم عمر پہ طاری ہو گیا، تلوار کھینچ لی، تلوار کھینچ کر یہ کہنے لگے اگر کسی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ مر گئے میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ دیوانگی محمد نے۔ صدیق اکبر آئے، آ کر صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اے ایمان والو، جو آتا ہے وہ جاتا ہے، پچھلے جیسے نبی آئے تھے چلے گئے، محمد الرسول اللہ بھی دنیا سے جا چکے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت جیسا ہم پہلے سن رہے ہیں۔ عمر فاروق ہوش میں آ گئے۔ تو میں یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے، ہر بڑے سے بڑی مخلوق جاتی ہے، ہر اچھے سے اچھا جاتا ہے، محبوب جاتا ہے، ہمدرد جاتا ہے، نیک جاتا ہے، محسن جاتا ہے، لیکن جن کو اس سے محبت ہوتی ہے انہیں رنج ہوتا ہے۔ آج رمضان کے جانے کا رنج اس لیے ہمیں ہے، ہم گناہگار تھے، اللہ نے مغفرت کا سامان دیا تھا، ہم غافل تھے، اللہ نے اجر کے بڑھانے کا سامان دیا تھا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہا رحمت کا تھا، اس میں رحمت کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ تو عزیزو، جب رمضان میں رحمت کے دروازے کھلے تھے، رحمت جنہوں نے پا لی وہ رمضان انہیں دے کر گیا، اور جنہیں رحمت نہیں ملی آج اس کے رونے کا دن ہے، آج اس کے رونے کا دن ہے۔ ایک مغفرت کا تھا، حضور نے آیا کہ اللہ ایک دہے میں صرف معاف فرماتا ہے۔ تو عزیزو بزرگو دوستو، وہ مغفرت کا دہا جا کا آخری دہا، حضور نے فرمایا اس دہے میں اللہ ہزار سے دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ ہمارے عمل بتا رہے ہیں کہ ہم جنتی نے کہ نہیں ہیں، گنہگار ہیں، خاطی ہیں، خطا کار ہیں، نماز نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کی، روزے برابر ہی رکھے، مساط روزے کا خیال نہیں رکھا، روزہ توڑنے والے کام کرتے رہے اور رزق سے استفادہ پوری طرح نہ کیا، تو بھلا بتاؤ کہ دوزخ سے نجات کیسے ملے گی؟ تو اس لیے جمعہ الوداع میں جو لوگ روتے ہوئے ہیں کہ کاش
ہمیں بھی رمضان کی رحمتیں تھی، مغفرت مل جاتی، رحمت مل جاتی، دوزخ سے پروانہ نجات مل جاتی، وہ خوش نصیب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم پاک رکھا، آمین فرمایا، دوسرے سینے پر دوسری سیڑھی پر پاؤں بائیں مبارک میں پاک رکھا، آمین فرمایا، تیسرے سینے پر قدم پاک رکھا، آمین فرمایا۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ بھی عمل ہم نے دیکھا نہیں تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، کس بات پر آپ نے آمین فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے زینے پر میں جب قدم رکھا، جبرائیل امین آئے، خدا کا سلام پہنچایا اور یہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ماں باپ ملے ایسا مقدر والا ہے کہ ماں زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، بڑا صاحب نصیب ہے، یا ماں زندہ ہے باپ نہیں ہے، یا باپ زندہ ہے ماں نہیں ہے۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ ایمان والا برباد ہو جائے۔ اے نوجوانوں غور سے سنو، کیا فرمایا؟ کون جبرائیل کہہ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے بات کرنے والا فرشتہ کہہ رہا ہے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، ایمان والا ہلاک ہو جائے جسے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنی مغفرت کے سامان نہیں کر لیے۔ حضور بد دعا کسی کو نہیں دیتے، بد دعا نہیں دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ماں باپ کی خدمت کر کر اگر کسی نے جنت نہیں بنا لی، جبرائیل نے بد دعا دی، حضور نے آمین فرما دیا، ہلاک ہو جائے وہ بھی۔ حضور فرماتے ہیں تباہ ہو جائے وہ شخص، ایمان والا ہے تباہ ہو جائے جو ماں باپ ملے ہیں خدمت کر کے ان کی اپنی جنت آخرت نہیں بنا لی، تباہ ہو جائے۔ پھر دوسری سیڑھی پر حضور نے فرمایا، میں نے جب قدم رکھا، جبرائیل امین آئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک بار آپ بھی درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا۔ الحاصل یہ آسان مغفرت کا ذریعہ تھا، گناہگاروں کے لیے یہ ذرائع مغفرت ہیں، بخشش دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ماں باپ بڑا ذریعہ ہے۔ اگر وہ ذریعے کو کام میں نہیں لائے تو ہلاک و برباد ہو جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جبرائیل نے بد دعا دی ہے۔ دوسری مرتبہ فرمایا کہ جسے نام جس کے سامنے میرا لیا جائے اور اس نے درود نہ پڑھے، وہ بھی برسی برباد ہو جائے۔ تیسرے زینے پر حضور نے فرمایا، جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، جسے رمضان ہم بھی قسموں کو اللہ نے مانتا نا، 4 جمعے گزرے، 4 میں گزرے، حضور جبرائیل نے کہا، جب ایمان والے کو رمضان جائے اور رمضان کی خرق کے جنت نہ پائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی چیز کا زیادہ امید نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، فدا ہم اس لیے روتے کہ اللہ ہماری مقصد کا تو سامان دیا، گناہوں کو عمر کے دیکھ کے